خلوت میں جبکہ سارا خاندان سامنے ہے. اور صرف حسین کی نہیں، میں تو اس پر بھی قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر کی بیٹی کی بیٹیاں سیدہ زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سکینہ کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سغرا کی نماز قضا نہیں ہوئی. اور خدا کے بندو، پیغمبر کے گھر والوں نے سارا خاندان ذبح ہوا دیکھ کر نماز قضا نہ کی، اور آج ہم لمبے پڑے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے. جو کامیاب ہو گئے وہ ویسے چادر تان کے پڑ گئے کہ چلو کامیاب ہو گئے، اب سو کئی دن کا لمبا سونا سو. تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا دامن پکڑو، صبر کرو، پھر کبھی اللہ موقع دے گا. کہ تلاوت میں لگی ہوئی تھی، اور ہم اب بھی ناز کرتے ہیں الحمدللہ. دعا ہے اللہ کرے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ جائے. تمہارا کام تو ایک دن قرآن کریم ختم کرا کے چل جاتا ہے، تم نیک لوگ ہو. ایک دن قرآن پڑھوائے تمہارا کام تو اسی میں چل جاتا ہے، مگر ہمارا نہیں چلتا نظر آتا. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب دم واپسی ہو، ادھر دم نکلے، ادھر زبان میری ہو، کلام تیرا ہو، روح میری ہو، حکم تیرا ہو، قبر بلاوا تیرا ہو، اور آنا ذمے میرے لگا ہو. میں جب تیرے دربار میں پیش ہوں، زبان ہو تیرا قرآن ہو، میری زبان ہو تیرے محبوب پہ درود پاک ہو، میری زبان ہو کلمہ تیرا ہو. اس حالت میں آنا ہو تو مزہ آ جائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے اسی بات کو نہ چھوڑا. قرآن پہ راضی تھے صحابہ، حضور کے فرمان پہ راضی تھے صحابہ. خدا کی قسم اتنی قدر کی ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی دوسری قوم کر کے دکھا نہیں سکتی، کوئی دوسری قوم کر کے نہیں دکھلا سکتی، چاہے کتنی نیک کیوں نہ بنے پھرتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس زمانے میں بھی، اب تک پرانے زمانے میں بھی سینگیاں لگوانے کا دستور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں خون جمع فرمایا، ایک برتن میں لہو جمع فرما لیا، اکٹھا کر لیا جو سینگیوں میں نکلا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ، حضور کا سگا بانجا، حضور کی سالی کا لخت جگر، اسماء بنت ابو بکر کا نور نظر، عبداللہ بن زبیر حضور کی خدمت میں موجود ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ، یہ خون لے جا، ایسی جگہ پھینک کے آنا، ایسی جگہ ڈال کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. بے ادبی سے بچانا. میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لہو ہے، میں نبی کا خون ہے، اس کا ادب کرنا. کہیں ایسی جگہ مت ڈالنا جہاں کسی کا پیر آ جائے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن لے کر روانہ ہو گئے، دیوار کے پیچھے گئے، دیوار کے پیچھے جا کر منہ لگا کر وہ خون پی لیا. واپس آ گئے. آپ نے سوچا کہ ابھی تو یہ گیا تھا، اتنی جلدی واپس آ گیا، یہ کہاں ڈال کے آیا ہے، یہ کہاں خون کو ڈال کے اتنی جلدی واپس آ گیا. یہ کہیں ایسی جگہ نہ ڈال کر آیا ہو جہاں بے ادبی کا احتمال ہو، بے ادبی کا مقام ہو. فرمایا عبداللہ یہ ڈال کے آئے ہو خون، کہیں ایسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا جہاں کسی کا پیر آ جائے، کہیں ایسی جگہ تو ڈال کے نہیں آیا جہاں بے ادبی ہو جائے. میں کالی کملی والے کا خون ہے، میں کالی کملی والے کا لہو تھا، تم ایسی جگہ تو ڈال کر نہیں آئے.
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کالی کملی والے میں ایسی جگہ ڈال کے آیا، میں ایسی جگہ پھینک کے آیا، میں نے اس خون کو ایسی جگہ ٹھکانہ لگا دیا جہاں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی۔ ایسی جگہ میں نے اسے ڈال دیا جہاں کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے گی، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے گی، جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے گا، پیر تو کیا ہاتھ نہ جائے، پیر تو کیا نگاہ نہ پڑے، پیر تو کیا نظر نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ مجھے سمجھا کیا کیا، کدھر کیا، میرا خون لے کے گیا تھا۔ عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو یہ سوچا امام الانبیاء کا خون زمین پہ پھینک دوں کیوں، میں نے تو منہ لگا کر پی لیا۔ اتنا ادب تھا صحابہ کے دلوں میں۔ آج ہمارے یہاں قرآن کا ادب نہیں، اشتہاروں میں اخباروں میں نصر من اللہ فتح قریب قرآن آیتیں کتنی لکھی ہوئی پیروں میں رل رہی ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ رہی ہیں، سائیکلوں کے نیچے آ رہی ہیں، گدے گھوڑوں کے پیروں میں نہیں آ رہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ اگر قرآن کی بے ادبی ہوئی تو قرآن کا مالک ناراض نہ ہوگا؟ ہمارے یہاں ان چیزوں کا مفہوم ہی نہیں، تقدس ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں۔ ہم کچھ اور ہی سوچ سوچ کر اپنی ساری زندگی ختم کر دیتے ہیں، جس کے لیے پالیسی کوئی نہیں، پروگرام کوئی نہیں، نصب العین کوئی نہیں، ساری زندگی یوں ہی اپنا ہماری چل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو وہ لہو پی لیا، میں نے اس لیے پی لیا میرے دل نے اجازت نہ دی، میرے ضمیر نے اجازت نہ دی، میرے من نے اجازت نہ دی۔ امام الانبیاء کا لہو ہو، امام الانبیاء کا خون ہو، میں زمین میں کیسے پھینک دوں؟ کالی کملی والے نے فرمایا جاؤ عبداللہ جا، 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ ان لوگوں کے یہاں تو کامیابی اسے کہا جاتا تھا۔ دوستو یہ الیکشنوں کی ہار جیت کیا ہار جیت ہے، خدا کی قسم قیامت میں جو ہار گیا وہ مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ غریب کون ہے؟ آپ نے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب وہ جس کے پلے پیسے نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ کیا غریب ہے، اپنی گزر تو کر ہی لیتا ہے نا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں غریب کون ہے؟ فرمایا غریب وہ ہے اچھا بھلا کماتا تھا، کھاتا تھا، نیک عمل بھی کرتا تھا، لوگوں کے حق بھی کھا جاتا تھا، قیامت میں آیا اچھی بھلی نیکیاں لے کر آیا، اچھے بھلے اعمال لے کر آیا، لیکن خدا کی عدالت میں جب کھڑا ہوا تو حق مانگنے والے لوگ ساری نیکیاں لوٹ کے لے گئے۔ ارے غریب تو وہ ہے جو قیامت کے بازار میں ننگا ہو گیا۔ غریب تو وہ ہے جو میدان قیامت میں ننگا کر دیا گیا۔ اب آپ کو کیا معلوم ہے کہ کامیاب ہونے والے حضرات کے ذمے کتنی بڑی ذمہ داری پڑی؟ ملک کی ذمہ داری پڑ گئی، قوم کی ذمہ داری پڑ گئی، ایمان اور اسلام کی ذمہ داری پڑ گئی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت میں دامن پکڑ کر پوچھیں گے اتنا بڑا آدمی بننے کے بعد تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ قیامت کا اگر تصور دل میں ہو، اور قبر کا قیامت کا دل میں تصور جن لوگوں کے تھا وہ لوگ تو ان چیزوں کے قریب آنے کو تیار نہ تھے، گھسیٹ کے لایا جاتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک عمر بن عبد العزیز کا سسر رحمہ اللہ فوت ہو گیا۔
تاریخ داں لوگ جانتے ہیں، تاریخ پڑھنے والے، بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ خلیفہ عبد المالک۔ عمر بن عبد العزیز کے گھر میں اس بادشاہ کی بیٹی ہے جس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ کبھی بادشاہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے نام پیغمبر کی بیٹیوں والے رکھتے تھے، اب تو اس سے بھی ہمارا دل بھر گیا۔ اب تو پیغمبر کی بیٹیوں والے نام بھی ہمارے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، فلمی ایکٹرسوں کے نام رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ماں بھی پکار پکار کے بڑی خوش ہوتی ہے، باپ بھی بڑا راضی ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام ایکٹروں والا ہے، میری بیٹی کا نام فلمی ایکٹرسوں والا ہے۔ خلیفہ عبد المالک کی بیٹی فاطمہ عمر بن عبد العزیز کے گھر میں تھی۔ جس دن خلیفہ عبد المالک کا انتقال ہوا تو مرنے سے پہلے ایک لفافہ بند کر کے مہر لگا کے رکھ دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اسے جامع مسجد میں جمعے کے ٹائم کھولنا۔ ایک لفافہ سر بمہر کر کے رکھ دیا، اس میں کچھ لکھ دیا اور یہ لکھا کہ اس کو مسجد میں جا کے کھولنا اور جامع مسجد میں کھولنا اور جمعے میں کھولنا۔ چنانچہ خلیفہ عبد المالک کی وصیت کے مطابق جب جامع مسجد میں وہ لفافہ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا لینا، اپنا بادشاہ بنا لینا۔ مورخین نے لکھا ہے، پوچھ لو ان لکھے پڑے لوگوں سے، تاریخ داں لوگ، کہ جب عمر بن عبد العزیز وہاں مسجد میں موجود تھے، جمعے میں موجود تھے، عمر بن عبد العزیز نے اپنا نام سنا، دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ اپنا نام سن کر دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اپنی نماز پڑھتا تھا، اپنی اللہ اللہ کرتا تھا، اپنی گھر کی ذمہ داری تھی، اب اتنے بڑے عظیم ملک کی مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی، میں اگر ہیرا پھیری اور ادھر ادھر مجھ سے پورا نہ ہوا تو قیامت کے دن میں سب سے زیادہ عذاب میں آ جاؤں گا۔ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا؟ عمر بن عبد العزیز کو اپنا نام سن کر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ ایک انگریزنی عیسائی مذہب کی تھی، ملکہ وکٹوریا۔ انگریز کے زمانے میں وہ ہندوستان کی کیا اور بہت بڑے علاقے پہ اس نے حکمرانی کی ہے۔ ملکہ وکٹوریا سوئی ہوئی تھی، دارالعوام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ اسے ہی بناؤ، اب ملکہ اسے بناؤ۔ لوگ اکٹھے تھے جو اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے، اس کو تخت پہ بٹھانے والے تھے۔ اسے سوتی ہوئی کو جگایا گیا تو آنکھیں ملتی ہوئی آئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ انگریزنی عیسائی، انہوں نے کہا تو سوئی ہے، تیری تو تاج پوشی ہونی، ابھی تجھے تو تخت شہنشاہیت پہ بٹھایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اس نے رو دیا، بڑی روئی بڑی روئی۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، تجھے بادشاہ بنا رہے ہیں، رو رہی ہے؟ کہنے لگی اپنی نیند سوتی تھی، اپنی نیند اٹھتی تھی، اتنے بڑے ملک کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر میری نیند بھی حرام کر رہے ہو، میرا کھانا پینا بھی حرام کر رہے ہو۔ ایک کافر عورت کو بھی اس بات کا تصور آیا، اب میں آرام سے سو نہ سکوں گی، اب میں آرام سے کھا نہ سکوں گی، اب میں اپنی مرضی سے پی نہ سکوں گی، میں تو ذمہ داریوں ہی میں پڑ کے رہ گئی، تم نے میرے لیے اچھا نہیں سوچا۔ اب جہاں قوم یہ عالم بنائے پھرتی ہو جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، تو اللہ ہی وارث ہے بھائی۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ تو بن گئے، بادشاہ تو بن گئے، مگر اگلے ہی روز اپنی گھر والی کو پوچھ لیا، فاطمہ بنت عبد المالک کو بلا کے کہا میری گھر والی فاطمہ بتا میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا طلاق لینا چاہتی ہو؟ بادشاہ بنا، نے کہا جلدی بتاؤ میرے پاس رہنا ہے یا طلاق لینی ہے؟ نے کہا میرا گناہ تو بتاؤ، مجھے طلاق کیوں دی جا رہی ہے؟
عمر بن عبد العزیز کہنے لگے تیرا باپ بادشاہ تھا، جتنا تجھے زیور دیا، جتنا تجھے جہیز دیا، جتنا تجھے یہ لینا دینا کیا، اس نے سارے کا سارا بیت المال سے دیا، سرکاری خزانے سے دیا، وہ اس کا مالک نہ تھا۔ اب یاد رکھے اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو یہ سارے زیورات اتارو، یہ سارا لباس اتارو، یہ گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر بیت المال میں پہنچا کے آؤ، اور اگر میرے پاس یہ تمام چیزیں نہیں دینی تو مجھ سے طلاق لے لو۔ اگر یہ چیزیں واپس نہیں کرنی، مستقل کیسٹ ہے میری تقریباً بیری والی مسجد کی، عمر بن عبد العزیز کے عنوان پر، آپ نے سن کے نہیں دی۔ اتنا اللہ والا آدمی بادشاہ ہو کر اتنا اللہ والا آدمی تھا، عمر ثانی مورخین نے لکھا ہے کہ دوسرا عمر آیا تھا یہ دنیا میں۔ ساری زندگی میں ایک دن تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور کسی دشمن نے اپنے ایک غلام کو پیسے دے کر عمر بن عبد العزیز کو زہر دلوا دیا، اور آپ کو پتہ بھی لگ گیا کہ اس آدمی نے زہر دیا۔ فرمایا تو نے زہر دیا؟ کہ ہاں۔ انہوں نے کہا لوگ تجھے ماریں گے، میرے مرنے سے پہلے بھاگ جا، کہیں جا کے چھپ جا۔ اندازہ لگاؤ، پتہ بھی چل گیا کہ زہر اس نے دیا ہے۔ فرمایا تجھے لوگ ماریں گے، چلا جا یہاں سے۔ اور جب آخری وقت آیا، اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر عمر بن عبد العزیز کی زندگی میں عید آئی، وہ فاطمہ بھی فاطمہ ہی تھی نا، شہزادی بھی شہزادی تھی، ورنہ کہتی جا جوانی گزر گئی، اچھے خاصے بچے ہیں، تو مولوی بنا بیٹھا رہا، تو ولی بنا بیٹھا رہا، میں اپنا زیور، اپنا لباس، اپنے گھر کا دھندا اٹھا کر بیت المال میں کیوں پھینک دوں؟ میں تو سارا کچھ رکھوں گی، اگر آپ نہیں رکھتے تو نہ رکھو، میرے پاس بچے کوئی تھوڑے ہیں۔ اللہ اللہ، عورتیں بھی کتنی اچھی تھی اس زمانے کی۔ فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی عمر بن عبد العزیز، میں تیری ذات کے مقابلے میں سونے کو، چاندی کو، دولت کو، ہیرے جواہرات کو، لباس کو کک بھی نہیں سمجھتی۔ تم کل کی بات کرتے ہو، میں یہ سارے کا سارا اڑنگا اٹھا کر ابھی بیت المال میں پھینک آتی ہوں۔ تم تو دنیا میں مجھے الگ کرنا چاہتے ہو، میں تو چاہتی ہوں قیامت میں بھی تیری ساتھ رہوں۔ سارا اڑنگا واپس کر دیا بیت المال میں۔ شہزادی اور اس بادشاہ کی گھر والی آج زیورات سے، لباس فاخرہ سے ننگی ہوئی بیٹھی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عید آئی تو فاطمہ بنت عبد الملک، عمر بن عبد العزیز کی بیوی، اپنے بچوں کو لے کر عمر بن عبد العزیز کے پاس آئی جو بادشاہ تھا، اور کہنے لگی کل عید ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا ہاں کل عید ہے۔ انہوں نے کہا غریب سے غریب کا بچہ بھی کل نئے کپڑے پہن کر آئے گا، اور ذرا ان بادشاہ کے بچوں کے کپڑے تو دیکھ، پیمند لگے ہوئے ہیں، ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کے پاس بھی صحیح کپڑے نہیں، کل عید ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا اللہ کی بندی، مجھے جو سرکاری طور پر ایک عام آدمی جتنا روزینہ ملتا ہے، یعنی جو تنخواہ ملتی ہے، میں وہ تجھے دے دیتا ہوں، میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس کیا رکھا ہے؟ ٹکا سا جواب دے دیا۔ فاطمہ بنت عبد الملک عمر بن عبد العزیز کی گھر والی کہنے لگی ایک ترکیب نکالتے ہیں، عید گزر جائے گی بچوں کی، دیکھو نا میں ان بچوں کا ننگ کیسے دیکھوں، ٹوٹے پھوٹے پرانے پیمدوں والے کپڑے، بادشاہ کے بچوں کے کپڑے پرانے اور میلے اور ٹانکیوں والے عید کے دن۔ ان لوگ ایک ترکیب نکالتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، عمر بن عبد العزیز نے کہا اچھا بتا کیا ترکیب نکالتی ہے؟ کہنے لگی کچھ پیسے دے دو بیت المال سے، آپ تھوڑے تھوڑے ہر مہینے کٹا دیا کریں گے، جسے آج کل ایڈوانس نہیں کہا جاتا، کارخانوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں مالکوں سے لوگ لے لیتے ہیں مہینے سے پہلے، کہ ہم کچھ پہلے پیسے لے لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے کٹا دیں گے، ہمارے بچوں کی عید ہو جائے گی۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کی؟ کوئی غلط بات تو نہیں کی فاطمہ نے، کوئی غلط بات تو نہیں کی شہزادی نے اور بادشاہ کی گھر والی نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بالکل ٹھیک ہے تیری بات میں مانتا ہوں، لیکن ایک بات بتا، یہ مجھے لکھ کر تو دے سکتی ہے کہ جب تک یہ پیسے سارے سر سے نہیں اتر جائیں گے میری موت نہیں آئے گی؟ میرے پاس تیرے پاس یہ کیا گارنٹی ہے کہ جب تک یہ پیسے پورے نہیں ہو جائیں گے موت نہیں آئے گی؟ گارنٹی تو لکھ کے دے، پیسے اٹھا کر میں دے دیتا ہوں. اور اگر تیرے پاس گارنٹی نہیں تو میں تو ایسا کرنے کو تیار نہیں کہ میرا مکروز جنازہ دنیا سے اٹھے. میں تو یہ قتل کرنے کو تیار نہیں، میرا جنازہ دنیا سے مکروز اٹھے. بچاری اپنا سا منہ لے کر کے گھر والی چلی گئی. اور یوں لکھا ہے کہ آخری وقت میں 12-13 بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر لائی ہے یہی بادشاہ کی گھر والی اور پہلے بادشاہ کی بیٹی. اور آخری وقت عمر بن عبدالعزیز کا رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اچھے اور نیک آدمی، ایسا بادشاہ صحابہ کے بعد پھر کوئی آیا ہی نہیں. اور 12-13 لڑکوں کی لائن لے کر فاطمہ آئی ہے اور کہنے لگی اللہ والے چل دیے، تیاری ہو گئی دنیا سے؟ کہ ہاں تیاری ہو گئی. یوں بچوں کو آگے کر دیا. ان کے لیے کیا چھوڑا؟ ان بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ 4.5 آنے آئے ہیں سب کے حصے میں. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. اور عمر بن عبدالعزیز کو جب بٹھایا گیا تو کہنے لگے اپنی گھر والی سے فاطمہ یہ بتا میں نے ان سب کو قرآن پڑھا دیا؟ کہ ہاں پڑھا دیا. میں نے ان سب کو نماز میں لگا دیا؟ کہ ہاں سب کو نماز میں لگا دیا. میں نے ان کو حرام و حلال سمجھا دیا؟ کہ ہاں سمجھا دیا. کہنے لگا کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اگر یہ اس پہ قائم رہے میں قسم کھاتا ہوں بھوکے نہیں رہیں گے، اور اگر یہ اس پہ قائم نہ رہے نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ تو پرواہ کریو، جہاں دھکے کھائے مرنے دینا کوئی پرواہ نہیں. ایش یہ کرے قبر میں اپنی تباہ کروں؟ کیوں ایسا میں کروں؟ یاد رکھو یہ بات، یہ دنیا قائم دائم نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں. یہاں سے تو بڑے بڑے لوگ چلے گئے اور ایسے ایسے لوگ گئے کہ آج ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نہیں اس سے زینہار. عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار. قدر کر اپنی زندگی کی، اپنے دنوں کی قدر کر، اپنی راتوں کی قدر کر، اپنی ان گھڑیوں کی قدر کر جو گزر رہی ہیں، ان کو برباد نہ کر. اتنا تقوی اور پرہیزگاری تھی عمر بن عبدالعزیز میں، اور اتنا خدا کا ڈر تھا. وفات کے بعد، مرنے کے بعد کسی نے فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی سے پوچھا، خلیفہ عبد المالک کی بیٹی سے پوچھا کہ بتا عمر بن عبدالعزیز تیرا شوہر تھا، تیرا گھر والا تھا، کو خاص بات بتا اس کی. اللہ اکبر. فاطمہ بنت عبد الملک نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی اس قدر خدا کا خوف آیا خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، اتنا خدا کا خوف اس کے دل پہ لگا، اتنا ڈر خدا کا اس کو پیدا ہوا. کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں خلیفہ بننے کے بعد قبر میں چلا گیا مجھے ہاتھ کبھی لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی. جتنے سال حکومت کی اور قبر تک مرد عورت والا معاملہ ایک دن نہیں ہوا خلیفہ بننے کے بعد. اتنا خدا کے قہر سے ڈرا، اتنا خدا کے عذاب سے ڈرتا تھا، اس کو دنیا کی تصور ہی نہ رہا. آج ہم نہ ہمارا قیامت پہ یقین ہے، یہ موت بھی زبردستی آتی، یقین تو ہمارا کوئی نہیں.
ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں. کوئی سکوٹر پہ مر رہا ہے, کوئی کاروں میں مر رہا ہے, کوئی ٹرکوں میں مر رہا ہے, کوئی گھروں میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے, کوئی آپریشن روم میں مر رہا ہے, کسی کی میت اسپتال سے آ رہی ہے, کسی کی میت سڑکوں سے آ رہی ہے, کسی کی میت دشمنوں کے مار دینے سے آ رہی ہے. ارے یقین کر یا نہ کر, وہ تو آخر آئے گی, اور اس کے لیے تیاری شرط ہے. ہم تیاری کرنے کے قابل نہ رہے, ہم تیاری نہیں کرتے. چنانچہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی کے دل میں موت کی لگن ہو جائے تو نیند نہ آئے, موت کی لگن ہو جائے تو ٹکڑا نیچے نہ اترے, موت کی یاد آ جائے تو آدمی کبھی بھی دنیا میں خیال اپنے دل میں لا ہی نہیں سکتا. عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بالآخر ملک میں دو طبقے ہیں, ایک ہارنے والا طبقہ ہے اور ایک جیتنے والا. ہارنے والے زیادہ ہیں, کھڑے جو ایک ایک وار میں 50-50 20-20 30-30 ہو گئے. اب بتاؤ سارے کامیاب کیسے ہوں؟ اس بنا پر فتنہ, فساد, جھگڑا کرنا, قومیت کے جھگڑے چھیڑنا, شرارت کرنا, یہ مسلمان کا کام نہیں, یہ دیانتدار کا کام نہیں, یہ قابل آدمی کا کام نہیں, غلط کار لوگوں کے کام ہے. ان لوگوں کو بھی سمجھاؤ, خود بھی سمجھو, اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرو تاکہ اس سارے ملک پر اللہ کا کرم ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کا فضل شامل حال ہو, اور اس ملک کی تقدیر بدلے, اس ملک کا نظام بدلے, اس ملک کے حالات و واقعات بدلے. جو حالات چل رہے ہیں نا, سنو میری بات, خدا کی قسم بڑا مشکل ہے کہ آج ہم ایمان لے کر مریں. حلال کا ٹکڑا نصیب نہیں, اور کھانا پینا تو درکنار, ان حالات میں ہمیں حلال کا کفن نہیں ملتا, پاک پیسوں کا کفن نہیں ملتا. بادشاہ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو سارا جہان جانتا ہے. بادشاہ تھا اس پورے بر صغیر کا, مگر جہاں اس نے شہنشاہیت کی, مزدوری کر کر کے کپڑا خریدا بادشاہ ہو کر, اور کپڑا خرید کے خود اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی, اور دلی کے چاندنی چوک میں بیٹھ کر ان کو کھڑے ہو کر بیچا, اور 6 روپے 12 آنے کی رقم بنا کر تھیلی میں جمع کری, اوپر مہر لگائی اور لکھا عالمگیر کا کفن, وہ آخری لباس جو وہ پہن کر خدا کی عدالت میں جائے گا, ان پیسوں سے خریدا جائے. بادشاہ نے, تم میں کتنے حاجی بیٹھے ہوں گے, کبھی دماغ میں آیا مجھے کفن کیسا ملے گا؟ اولاد جیسا ڈال دے گی, سبحان اللہ. کون سوچتا ہے ان چیزوں کو؟ اور یہی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اللہ کے بندوں کو سوچ پیدا کرو, زبانوں کو صحیح رکھو, اعمال کو صحیح کرو, دل و دماغ کو صحیح کرو, تاکہ بات جو ہے وہ صحیح ٹھکانے لگے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.